لغاری صاحب ہم نے اس بارے میں ویسے کل بھی بات کی تھی، لیکن کل ہفتے کے دن انہوں نے دکانیں کھولی تھی، لیکن آج اتوار کے دن بھی تاجر برادری نے دکانیں کھول لی ہیں۔ جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں، آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے؟ میرے خیال میں حکومت کا ایک تو کنفیوژن والا معاملہ تھا نا کہ کون سے دن جو ہیں دکانیں بند رہیں گی۔ پہلے فرائیڈے اور سنڈے ڈیسائیڈ ہوا۔ اچھا، فرائیڈے اور سنڈے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد جو ہے پھر سیٹرڈے کو انہوں نے دکانیں کھول دی تھی تاجروں نے، اور کہا تھا جی کنفیوژن ہے اور جمعے کو دکانیں ہم نے بند کی، اب ہمارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں تو کرونا کسی حد تک اس صورتحال میں نہیں ہے جس حالات میں پنجاب میں، اور پنجاب میں کرونا کے بہت کیسز ہو رہے ہیں۔ لاہور اس وقت ملک میں سب سے زیادہ متاثر شہر ہے۔ تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب کرنا یہ ہے آپ کو کہ کرونا سے بچنا ہے، آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے، کرونا سے بچنا ہے۔ ایس او پی کی اگر ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنی ہے اور ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرنا ہے تو پھر آپ تو ڈائریکٹ کرونا میں جو ہے وہ پھنس جائیں گے۔ کرونا ایک بڑی وبا کے طور پر آئے ہوئے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، فرد، افراد کا گروہ، کوئی تاجر، کوئی کاروباری شخص، کوئی بھی رٹ آف دا اسٹیٹ کو، رٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فرد، اگر اس کے مسائل جائز ہیں، اگر اس کی شکوہ جائز ہے، اگر بلا سبب حکومت یہ کاروائیاں کرتی ہے تو لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنا احتجاج کریں۔ احتجاج کی حد تک تو لوگ جو چاہیں احتجاج کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن قانون کو یا سرکاری احکامات کو جو ہے وہ انحراف کرنا ان سے اور رٹ کو نہ ماننا، تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر حالات کس طرح سے گڑبڑ چل رہے ہیں، بہت تکلیف دہ حالات ہیں۔ اب اوپر تاجر بھی اگر یہ کرتے ہیں من مانی تو اس کا مطلب ہے رٹ جو ہے وہ حکومت کی چیلنج ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تاجروں کو حکومت کو طے کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اور انہیں ان کی مرضی سے ان کو صورتحال بتا کر اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا جانا چاہیے کہ آپ کس وقت سے کس وقت تک جو ہے وہ چاہتے ہیں اور کن ایام میں جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار بند رکھا جائے۔ اچھا، جو شادی دیکھیں اگر کوئی چیز جمعے کو یا ہفتے کو یا اتوار کو پھیل سکتی ہے اور نقصان دہ ہو سکتی ہے تو وہ پیر کو بھی ہو سکتی ہے، منگل کو بھی ہو سکتی ہے، جمعے اور جمعرات کو بھی ہو سکتی ہے۔ ایس او پیز بنائیں، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ایس او پیز بنائیں۔ آپ کہیں کہ جی 18 سال سے کم عمر کوئی شخص نہیں جائے گا بازار میں، مارکیٹ میں اور کسی بھی جگہ پر شاپنگ مال میں، اور اسی طرح سے آپ حد اس عمر کا بھی تعین کر دیں کہ جی 70 سال 60 سال سے اوپر کا کوئی شخص جو ہے مارکیٹ میں نہیں جائے گا۔ اچھا، درمیان کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ ایس او پی کی خلاف ورزی پر آپ ان کے بھاری جرمانے لگائیں بے شک، اور کہیں کہ جناب اگر کوئی شخص ماسک نہیں پہنا ہوا ہے، سینیٹائزر استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر اس پر اتنا جرمانہ ہوگا۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں کریں اور سختی سے اس پر عمل درآمد کرائیں اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں تو ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں تاجروں کی طرف سے یہ بات کہ وہ حکومت کی ریٹ کو نہ مانیں، یہ غلط بات ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ بات غلط ہے کہ اگر وہ ان کو سنے بغیر اور ان کا نقطہ نظر جانے بغیر یک طرفہ طور پر کاروبار کی بندش کا اعلان کر دے تو ظاہر ہے ان کے پاس تو رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، جب یہ ان کے لیے کچھ ہوتا ہے کہ یہ کمائیں گے، تو اگر وہ کمائی کا موقع نکل جاتا ہے تو ان کے لیے تو سارا سال کا ایک مسئلہ ہوگا۔ تو اب انہیں حکومت کو کرنا چاہیے کہ ان کو ایک میز پر لائے اور بیٹھے۔ اچھا، شادی ہالز ایسوسی ایشن جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ریسٹورانٹس کھلے ہوئے ہیں ایس او پیز کے ساتھ تو شادی ہالز کیوں بند ہیں؟ وہ بھی کھول دیں اور ایس او پیز بنا دیں۔ شادیاں تو نہیں ہو رہی ہیں نا، رمضان شریف میں کہاں شادیاں ہوتی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم 15 رمضان سے کھول دیں گے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ کھول دیں، اگر شادیاں ہو رہی ہوں نا، رمضان میں کون شادیاں کرتا ہے بھئی؟ نماز میں لوگ تراویحیں پڑھنے جاتے ہیں یا شادیوں کی تقریبات میں آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اچھا، دن میں تو آپ رکھ نہیں سکتے، چائے تک تو پلا نہیں سکتے، اس لیے کہ رمضان شریف میں تو ویسے بھی آپ نہیں کرتے ہیں نا، آپ نے کھانا کھلانا ہے اور وہ کرنا ہے اپنا مغرب کے بعد ہی لوگ آئیں گے۔ مغرب کے بعد جو گھر سے نکلے گا، 1 گھنٹے کا سفر پہنچے گا تو 8 بجے کے بعد ہی جا کر آپ کے پاس پہنچے گا۔ پھر آپ نے آگے تراویح شروع ہونی ہے، 8:30 بجے 9 بجے تراویح شروع ہونی ہے، تو نہیں ہو سکتا ہے نا یہ سارے کا سارا۔
اب تو یہ ویسے بھی رمضان شریف میں تو ہمیشہ شادی حال بند رہتے تھے. اگر کوئی ایک بڑا منصوبہ ہے کہ جی ریٹ کو چیلنج کرنا ہے اور حکومت کو فیل کرنا ہے تو ایک دوسری بات ہے. اس طرح سے چیزیں نہیں چلتی. شاید چاہتے ہوں کہ عید کے بعد تو ایٹ لیسٹ کھول دیے جائیں نا. نہیں, اگر عید کے بعد کے حالات ہوں تو پھر تو اس پر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر رمضان شریف کے دوران اگر آپ شادی حال کھولنا چاہتے ہیں, بینکویٹ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیوں؟ اگر افطار پارٹیاں رکھی جا رہی ہیں کہیں پر آپ کے پاس تو ایک دوسری بات ہے کہ آپ کا مقصد شادی حال تھا, شادیاں کرانا تھا. آپ کا مقصد عید پارٹیوں کے لیے جو ہے یا عید ملن اپنا افطار پارٹیوں کے لیے یہ آپ کو حال آپ کا وہ سبجیکٹ نہیں تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ کیوں رجحان ایسا پیدا ہوا ہے کہ حکومت کے طرف سے دیے گئے احکامات کی بہرحال خلاف ورزی کرنی ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور حکومت اگر مشورہ نہیں کرتی ہے تو بھی ٹھیک نہیں. صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.